مختصر الفاظ میں 5 نکاتی ایک پروگرام ہے کہ جو پیش کر رہا ہوں کہ عملاً ہمیں اس میں کرنا کیا۔ پہلی بات، اہم ترین بات، 100 باتوں کی ایک بات، جس کے یوں سمجھیے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں کے مثال سے ساری باقی باتیں اسی پر مبنی ہیں، وہ تو یہ کہ اس ارض پاکستان میں ایک اسلامی انقلاب برپا کیا جائے، ساری توجہ اس پر مرکوز ہے۔ یہ نہیں ہوتا، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں، ادھر کی مدد ادھر کی مدد، ادھر کی بھاگ ادھر کی دوڑ، ادھر کی سوچ ادھر کے بارے میں فکر، کچھ حاصل نہیں ہوگا اگر یہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ماڈل یہاں پیش کر سکے۔ تو یہ ریاستیں جو ہیں روسی ترکستانی ریاستیں تو پکار کر کہہ رہی ہیں وی نیڈ اے ماڈل۔ سارا علم اور فکر دین کے نام پر جو بھی ہوا ہے ان 1400 سالوں کے بعد، یعنی وہ سمجھیے کہ 400 سالوں کے دوران جو سیکنڈ 1000 ایئر ہے، الف ثانی، اس سب کا جو ہے وہ تو در حقیقت امین پاکستان ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر بننے والا واحد ملک۔ کاش کہ ہمارے دینی جماعتوں کو، مختلف طبقات کو اس سلسلے میں اپنے طریقہ کار پر نظر ثانی کی توفیق عطا ہوگا۔ اس کی دعا کی طاقت ہے، خلوص ہے، اخلاص ہے، جذبہ ہے۔ اصل معاملہ جو ہے جہاں پانی مر رہا ہے وہ طریقہ کار کا ہے، اور اندیشہ اصل میں یہ ہے اگر انتخابات سے مایوسی ہوگی تو پھر کوئی چھاپے مار اور کوئی اس طرح کی کوئی تشدد پسندانہ ایکٹیویٹیز شاید شروع ہو جائیں، اور وہ اس سے زیادہ خوفناک اور خطرناک ہے اور مضر ہوگی اپنے مقصد کے اعتبار سے۔ اصل یہ ہے کہ منہج نبوی کی اساس پر، اسی کی بنیاد پر لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس اصول پر منہج انقلاب نبوی کی بنیاد پر کام کیا جائے۔ اور اسی کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو دوسرا گروپ ہے جس کی 2 آیتیں میں آپ کو سنا چکا ہوں پہلے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی اللہ فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ یہ جو اوصاف ہے 6، 2 کے 3 جوڑے، یہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے پہلے سے کمر کسی ہوئی ہے انہیں توفیق دے کے ساتھیوں مشوروں کو تیز کرو، وہ اپنی جد و جہد کو اور بڑھائیں اور ہمت کریں۔ اور جو لوگ ان تمام حقائق کے پیش نظر اگر اب وہ کمر کسنے کہ اب ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اب ہمیں اسی کے لیے جینا اور مرنا ہے، تو ان اوصاف کو پہلے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے اقبال نے کہا ہے کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے۔ یہ روحانی جان ضروری ہے اس انقلاب کے لیے۔ وہ روحانی جان کیا ہے؟ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرے۔ جائزہ لیں ساری محبتوں میں ٹاپ پر اللہ کی محبت ہے یا نہیں؟ مال، اولاد، جان، جائیداد، پروفیشن، جو بھی کچھ ہے، ان سب سے اوپر محبت اللہ کی ہے تو فرسٹ کوالیفیکیشن پوری ہو گئی۔ اور یہ نہیں ہے تو یہیں فیل ہو گئے، تو آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اہل ایمان کے حق میں بہت نرم اور کافروں کے حق میں بہت سخت ہو، حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ کل ہی شاید یہاں حدیث صبح بیان کی گئی، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ محبت کرو تو صرف اللہ کے لیے محبت کرو، کسی سے دشمنی ہے تو اللہ کے لیے ہو، اپنی کسی ذات کی رنجش کی بنا پر نہ ہو، دین کے لیے ہو، بغض ہو، نفرت ہو، دین کی وجہ سے ہو، تعلق کا انقطاع ہو، دین کی وجہ سے ہو، مبارک ہو، لیکن اور کسی وجہ سے نہیں۔ کسی سے کچھ روکا جائے تو اس لیے کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند ہے، کسی کو کچھ دیا جائے تو اس لیے کہ اللہ کو اس کا دینا پسند ہے۔ یہ کیفیت ہو جائے تو ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ تیسرا، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بڑا بھائی ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بیوی ہو۔ کرنا ہے، لگانا ہے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے، کوئی راضی ہو چاہے ناراض ہو۔ جب تک یہ شکلیں نہیں ہوتی، یہ 6 اوصاف ہے، 2 کے 3 جوڑے، یحبہم ویحبونہ، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔
اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار۔ کرتے ہیں بہت شیخ سرے گوشے ممبر، اور گرجے ہیں بہت اہل حکم بر سرے دربار، اور چھوٹا نہیں چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت۔ یہ ملامتیں کسی طرح کی بھی ہو، ناصحانہ ہو، خیر خواہانہ ہو، کسی ملامت کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ انسان طے کر لے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ تو ہے ان آیات کا حاصل۔ اور اس کے بعد 2 آیتیں پہلے بیان کر چکا، اللہ سے ولایت کا رشتہ، رسول سے، پھر اہل ایمان سے۔ اہل ایمان بھی وہ نام کے مسلمان نہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ یہ شرائط پوری کر لو، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہی حزب اللہ غالب آئے گا۔ تو پہلا کام تو یہ ہے، اور اسی کام کے ہونے پر بقیہ 4 کا دار و مدار ہے، ورنہ ان میں سے کوئی چیز بھی اپنی جگہ پر کسی درجے میں بھی مفید نہیں ہوگی، فائدہ مند نہیں ہوگی۔ لیکن دوسری 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، وسط ایشیائی مسلم بلاک کی طرف پیش قدمی ہونی چاہیے۔ اس ضمن میں جو تجویز آئی ہے ایران کی، پازیٹیو ریسپانس ہونا چاہیے اس پر۔ البتہ اس کے ضمن میں جو بات ایک میں نے کہی ہے، تازہ جو ندائے خلافت ہے اس کے سرورق پر وہ بات دے دی گئی ہے بڑی تفصیل سے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ، کہ کیونکہ ایران پیش رفت کر گیا ہے اپنے تصور اسلام کے مطابق، جو ان کا شیعہ اسلام ہے، ہم پیچھے رہ گئے۔ اور ہمارے ہاں اسلام کی طرف پیش رفت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ یہاں کا شیعہ مکتب فکر ہے، کہ جو برابر کا مدعی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ برابری جو ہے وہ لا آف دی لینڈ کے لیول پر تو دو قانون نہیں ہو سکتے ملک میں۔ تو میں نے یہ بات کہی ہے، ایران کی حکومت اگر واقعتاً چاہتی ہے کہ پاکستان کا اور ایران کی واقعتاً گہری مفاہمت ہو، تو پھر یہ ہے کہ انہیں جو بھی ان کے گڈ آفیسز ہیں، جو بھی اثرات ہیں، بروئے کار لا کر پاکستان کے اہل تشیع کو اس پر آمادہ کرنا چاہیے کہ وہ یہاں وہی صورت اختیار کرنے کو تیار ہو جو سنیوں کو ایران میں دی گئی۔ اگر یہ ریسیپروسٹی ہوئی تب تو بات بڑھ سکتی ہے آگے، ورنہ کیسے بڑھے گی؟ وہاں شکل یہی ہے، لا آف دی لینڈ فقہ جعفریہ کا، چاہے سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو، اس کے اوپر انطباق ہوگا۔ ایک ملک میں 2 لاء نہیں ہو سکتے، قانون ملکی تو ایک ہی ہو۔ ہاں پرسنل لاء میں سنیوں کو اجازت ہے، نماز جیسے چاہے پڑھے، روزہ جس پر چاہے رکھے، جس پر چاہے کھولے، اپنے نکاح طلاق کے معاملات آپس میں جس طرح چاہے کرے، انہیں اختیار ہے۔ بین ہی یہی پوزیشن اہل تشیع کو یہاں اختیار کرنی چاہیے۔ نہیں کریں گے تو ہمیں معلوم ہے کہ بہرحال یہ مائنورٹی اتنی تو نہیں ہے کہ اسے بالکل نظر انداز کیا جا سکے۔ ہماری سروسز میں، ہماری فوج میں، ہماری پولیس میں، ہماری سول سروس میں، بلکہ ان میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اصل جو آبادی کی مناسبت ہے، تناسب ہے، اس سے کہیں بڑھ کر زیادہ عمل دخل ہے۔ تو یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ کاش کہ ایران کی موجودہ حکومت جو ہے وہ اس بارے میں غور کر سکے سنجیدگی کے ساتھ۔ تیسری بات، ایٹمی اسلحہ کے بارے میں برملا کہنا چاہیے کہ ہم بنائیں گے اور بم بنائیں گے۔ کیا دلیل ہے؟ بھارت اس میں ہم سے آگے نکل گیا، کھل کر کہہ رہا۔ کس دلیل سے کہتے ہو کہ ہم نہ بنائیں جبکہ تم نے بنائے؟ ایک کام تمہارے لیے اچھا، ہمارے لیے برا، کون سی دلیل؟ تم بہت زیادہ مکمل ہومو سیپین ہو اور ہم کو گھٹیا ہومو سیپین ہو؟ تم زیادہ مہذب ہو اور عاقل ہو، حالانکہ تم نے ایٹم بم گرائے ہیں ہیروشیما پر اور ناگاساکی پر، تو تمہارے ہاتھ میں تو محفوظ ہے اور ہمارے ہاتھ میں غیر محفوظ ہے۔ میں سمجھتا ہوں بڑی منطقی بات ہے، بڑی دلیل ہے۔ اور سیدھی سی بات یہ کہ ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں تو ہمارے اللہ کا حکم ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ جو طاقت بھی فراہم کر سکو اسے فراہم کرو، بدے ہوئے گھوڑے رکھو سدے ہوئے لڑائی کے لیے تیار، تاکہ اس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ان کے اوپر دہشت طاری کر سکو، رعب طاری کر سکو۔ اور اللہ کے اور تمہارے دشمن جو کھلے کھلے وہ تو ہے ہی ہے، ایک اور ہے 5th کالمسٹ آنسر جو تمہارا مارے آستین ہے، تاکہ وہ بھی اندر ہی اندر بیٹھا ہوا دہلتا رہے کہ کوئی اقدام مسلمانوں کے خلاف کیا تو ان کی تو نگاہوں کے سامنے تھا جو بھی کچھ طاقت جو ہے مسلمانوں نے فراہم کی۔ ہمیں تو یہ حکم رب ہے، ایک حکم رب ہے جس سے بات شروع کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ یہ نہیں ہے
اور اصول فقہ میں نہیں جو ہے وہ امر سے بھی زیادہ غالب ہوتی ہے. پہلا حکم تو وہ ہے ایک چیز سے روکنے کا حکم، ان سے دوستی مت کرو. اس کے ساتھ نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ ان یہود اور عیسائیوں کے گٹھ جوڑ کے ساتھ کوئی مفاہمت مت کرو. نہ بھاگو اور دوڑو انہی کے پاس، انہی کی گود میں، اور انہی میں گھسنے کی کوشش کرو اور انہی سے تحفظ حاصل کرنے کی کوشش کرو. یہ در حقیقت قرآن کے اس حکم کے صاف خلاف ورزی. اور دوسرا حکم ہمیں یہ ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم. اس میں یہ ہے کہ واقعتاً یہ موقع ایسا ہے، یقیناً یہ چیلنج ہوگا دست کے خلاف. یہ چیلنج اگر ہم کر لیں تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا قیمتی موقع ہے. خدا اور خودی کی بات یاب، پھر اللہ کی طرف توجہ ہو جائے. دنیا کے سہارے جب جواب دیں گے تو اللہ کی طرف لا محالہ توجہ ہو جائے. جب تمام ڈاکٹر اور معالج اور سب جواب دیتے ہیں تب اللہ کی جناب میں گر گراتا ہے انسان. اے اللہ اب تو صرف تیرے ہاتھ میں، میرے سارے سہارے تو جواب دے گئے. لہذا یہ دنیا کے سہارے اگر ہمیں جواب دے جائیں تو تو نے اچھا ہی کیا دوست سہارا نہ دیا. مجھ کو لغزش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے. ہمیں تو سنبھلنے کے لیے اور خدا کو دوبارہ یاد کرنا اور خودی کی بات یاد. بڑا پیارا یہ مصرع ہے، حمد خدا خودی طلب، حمد خودی خدا طلب. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. خدا کو بھلا دو گے خودی سے گئے. خودی کو پہچان لو گے اللہ کو بھی پہچان لو گے. من عرف نفسه فقد عرف ربه. حمد خدا خودی طلب، حمد خودی خدا طلب. یہ معاملہ ہے، لیکن یہ اس پر چیلنج ہوگا. اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، لڑا دے ممولے کو شہباز سے. بہرحال ایران نے اس کا ایک نقشہ پیش کیا، ہزاروں کی جانیں جو ہے قربان کی. کتنی بڑی طاقت کے ساتھ جو ہے عراق حملہ آور ہوا تھا. پورا عرب، پوری طاقت، پورا پیسہ پیچھے ہوا، مغرب کی اس کی طاقت. آخر ایک قوم مرنے پر آمادہ ہو جائے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتی. یہ کہ اس میں اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت. وہ آیت میں سنا چکا ہوں آج پہلے ایک مرتبہ، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تم پر کوئی غالب آ نہیں سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا. اس امریکہ بہادر نے، کل مجھے بڑا پیارا جملہ معلوم ہوا عابدہ حسین کا، وہ اخبار میں سرخی سی تھی. آج بھی پاکستانی یہی سمجھتا ہے کہ امریکہ بادشاہ مدد کرے گا. یہ ہماری نفسیات کا جز بن چکا. امریکہ بادشاہ مدد کرے گا. اس امریکہ بادشاہ نے جو کچھ سن 65 میں کیا تھا اسے یاد کرو. اس امریکہ بادشاہ نے جو کچھ سن 71 میں کیا تھا اسے یاد کرو. اس کا 6 فلیٹ جو ہے پتہ نہیں کہاں رہ گیا تھا، کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے. آتا رہا، سنتے رہے، آ رہا ہے. کہاں آیا؟ ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا. وہ فلیٹ آیا یا نہیں آیا، وہ تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا. تاریخ انسانی کی بدترین شکست ہمارے قلم کا ٹیکا تو بنی بات ہے. 93,000 ہمارا کڑیل، چاہے وہ جرنیل تھے اور چاہے وہ سپاہی تھے، وہ اس ہندو کے قیدی بنے کہ جن کے لیے یوں سمجھیے کہ جن پر کہیں 1000 برس، کہیں 800، کہیں 600 برس ہم نے حکومت کی تھی. بہرحال چوتھی چیز چین کے ساتھ دوستی اور مفاہمت. اس میں مجھے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں. لیکن اس میں اس لیے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ ہماری تاریخ کا اسی طرح سے ایک جز بن گیا ہے. اس کے خلاف کسی کا ذہن نہیں ہوگا. عارضی طور پر جو شکل پیدا ہوئی ہے وہ یقیناً بہرحال اس وقت کے لیے ہمارے لیے اگر ہم اس سے جاگ جائیں تو وہ بھی ایک بڑی ہمارے لیے ایک نعمت ثابت ہو سکتی ہے کہ اس کا جو بھی گرم جوشانہ ہماری تائید تھی کشمیر کے مسئلے پر وہ آج نہیں رہی. جو کچھ ہوا ہے ہماری اس قرارداد کا حاصل ہوا ہے اور جو سبکی ہوئی ہے پاکستان کی. بہرحال اس کے باوجود چین جو ہے ابھی چونکہ میں عرض کر چکا ہوں نیو ورلڈ آرڈر کے لیے ابھی وہ ہارڈ نٹ ہے، ابھی وہ کھڑا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی وقت زخم کھا جائے، پھر کوئی طاقت نہیں رہے گی ظاہری طاقتوں میں. اس اعتبار سے اس کے ساتھ بھی مفاہمت. آخری بات جس کے لیے اب وقت نہیں ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، بھارت کا مسئلہ ہمارے لیے ہماری نفسیات کے اعتبار سے، ویسے تو وہ نفسیات تقریباً 1000 سالہ پرانی نفسیات ہے جس کا کہ مظاہرہ ہوا تھا، جیسا کہ آج بھی میرا جو مضمون چھپا ہے جنگ میں،
اندرا گاندھی کا وہ قول میں نے نقل کیا ہے، وی ہیو avenged our 1000 years defeat، 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکایا ہے۔ تو ہندو مسلم نفرت جو ہے وہ تو بڑی طویل ہے، اس میں ان کی محکومیت کا رد عمل بھی ہے، لیکن اس میں لازماً انگریز نے بھی اپنی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کے تحت اس کے اندر شدت پیدا کی ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو اس سے بڑا احمق کوئی نہیں اور حق درم کوئی نہیں، کہ تین عامل ہے یہ جو بھی ہمارے درمیان بد اعتمادی ہے، ایک دوسرے کا خوف ہے، ایک دوسرے سے نفرت ہے۔ اس میں ایک مزاج ہے، برہمنی مزاج اور بنیا مزاج، لیکن میں نے آج لکھا اس کو پڑھ لیجیے گا غور سے، کہ وہاں صرف بنیا ہی تو نہیں ہے، راجپوت بھی تو ہے، برہمن ہی تو نہیں ہے، شودر بھی تو ہے۔ وہ شودر کہ اگر ہم نے کہیں تبلیغ اسلام کا کام کیا ہوتا ریاستی سطح پر، جو کیا بیچارے صوفیوں نے کیا اپنی ذاتی سطح پر کیا، اگر کہیں ریاستی سطح پر یہاں تبلیغ اسلام کا کام ہوتا تو کوئی ایک شودر بھی رہ سکتا تھا مسلمان ہوئے بغیر۔ جرم تو ہمارا ہے، میں تو برملا تسلیم کرتا ہوں، ہم ہندوؤں کے مجرم ہیں، ہم نے 1000 برس ان پر حکومت کی ہے، لیکن ہم نے بادشاہت کے ٹھاٹ جمائے ہیں، ہم نے تاج محل بنایا ہے، ہم نے اپنے محل استوار کیے ہیں، یہ حق کیا ہم نے، کام کیا بیچارے کچھ صوفیوں نے کیا ہے، سوکھی روٹی کھا کر اور نمک کے پانی سے روٹی کھا کے نگل کر جو کام کرتے رہے، چاہے وہ گن شکر ہو رحمت اللہ علیہ اور چاہے وہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ، ریاستی سطح پر کیا ہو۔ بہرحال اس جرم کی بھی ہمیں تلافی کرنی چاہیے۔ پھر وہاں 18 کروڑ کم سے کم، 15 میں تو شک ہی نہیں ہے، لیکن 18 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان موجود ہیں۔ اردو زبان ہے جو وہاں کے کونے کونے میں سمجھی جاتی ہے، جو ہمارے لیے ذریعہ بن سکتی ہے اپنے خیالات کو۔ اگر کوئی آپ کے پاس ہے پیش کر، غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، اگر پیغام خداوندی ہے تمہارے پاس، پیش کیوں نہیں کرتے؟ میں تو آپ کو ایک واقعہ سنا دوں، مجھے رونا آ گیا تھا۔ بامبے میں مجھے ایک صاحب نے خط دکھایا جو مرہٹی زبان میں اب ترجمہ کر رہے ہیں قرآن مجید کا، کہ ایک بڑی ہائیلی ایجوکیٹڈ ہندو عورت کا خط آیا، اور اس نے یہ لکھا، جب اس کے سامنے وہ قرآن کا ترجمہ آیا، آپ لوگ کہاں اس کتاب کو آج تک چھپا کر بیٹھے ہوئے تھے؟ مجرم تو ہمیں۔ بہرحال معاملہ بڑا پیچیدہ ہے بھارت کا، اور وقت کیونکہ اب ختم ہو گیا ہے تقریباً، تو میں نے جو کچھ لکھا ہے، لکھنا شروع کیا ہے، اس میں بات اور آئے گی۔ ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، کشمیر کے مسئلے کی ہڈی جو انگریز پھینک کر گیا ہے، باقی چیزیں اپنی جگہ اختلاف رائے کی گنجائش ہے۔ جو بے ایمانی ریڈ کلف نے کی تھی، جس کی وجہ سے کشمیر کی یہ ہڈی پھنسی ہے، جس کی وجہ سے ہماری جنگیں ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں تو کوئی شک نہیں کہ انگریز کا پیدا کردہ اس کی بے ایمانی اور اس کی خیانت کا در حقیقت شاہکار ہے۔ اس کے لیے بھی ہم یہی چاہیں، وہی میر کا وہ شعر اگرچہ پڑھنا نہیں میں چاہتا، کہ جس کے سبب بیمار ہوئے، اب ہم چاہتے وہی یو وہی امریکہ ہمارا کشمیر کا مسئلہ حل کر دے۔ ہوگا یہی، وہ بندر بہادر سب کھا جائے گا، اور ہندوستان اور بھارت دو بلیوں کی طرح بیٹھتے ہوئے منہ دیکھتے رہ جائیں گے، اور ایک نیا اسرائیل قلب ایشیا میں۔ وہ تو جانتے ہیں جو کچھ قوتیں یہاں پر برسر کار ہیں، انہیں معلوم ہے انہیں کنٹینمنٹ آف چائنا کا ایک نیا جو ہے اب منصوبہ جو ہے شروع کرنا پڑے گا، لہذا انہیں تو کوئی بیس چاہیے۔ ایک اسرائیل انہوں نے ویسٹ ایشیا کے اندر خنجر جو ہے عالم عرب کے قلب میں گاڑا ہے، اور دوسرا اسرائیل انہیں ویسٹ ایشیا کے اندر چاہیے۔ اور وہ اگر ہوگا یہی معاملہ، اگر یہ یو این او یا امریکہ کی کسی میڈییشن کے ذریعے ہوا تو ہوگا آزاد ہوگا یہ، اور یہ امریکہ کا اڈا بن جائے گا۔ باہمی مفاہمت کی کوئی شکل ہو، ایران اور چین کے کچھ گڈ آفیسز کو بروئے کار لا کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، ورنہ کسی کے ہاتھ پلے کچھ نہیں آئے گا، اور سارا کچھ معاملہ جو ہے یہی نیو ورلڈ آرڈر کی اسکیم جو ہے اسی کی پروموشن کے لیے ایک بہت بڑا برکت بن جائے۔ بہرحال 4 باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ نمبر 1، وسط ایشیائی مسلم بلاک کی طرف پیش رفت۔ نمبر 2، ایٹمی اسلحہ کی تیاری کا اعلانیہ عزم، چین کے ساتھ دوستی اور مفاہمت، بھارت کے ساتھ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی بائی لیٹرل نیگوسیشن جس میں کہ چائنا اور ایران کے گڈ آفیسز کو استعمال کیا جائے، ہرگز یہ امریکہ یا یو این او کے ذریعے اس مسئلے کے کسی حل کے بارے میں کوئی پیش رفت نہ کی جائے۔
لیکن یہ چاروں بھی ثانوی ہیں. اصل شے وہ ہے اس ملک میں اسلامی انقلاب برپا کیا جائے تب تو یہ چاروں چیزیں ثانوی طور پر بہت بڑی طاقت بن جائیں گی. لیکن اگر جو جڑ اور بنیاد ہے وہی ہم نہیں کر پاتے تو پھر ان چیزوں کی اہمیت جو ہے وہ پھر میرے نزدیک ثانوی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. ایک ایران ہے. اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر. ان کے مذہبی عقائد، ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے. آپ کو معلوم ہے میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے. میری جس درجے دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا، دو ہی آدمی تھے پاکستان میں کہ جن کے سر مانگے گئے. ایک کراچی کے وہ شاہ بلیغ الدین صاحب اور ایک نے. تو اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا. اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے. ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہیں، وہ میں بعد میں عرض کروں. چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائیں تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے. اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز. یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا. یہ ہے ایران کا بات. نمبر 2 پاکستان. پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین، امانت دار. پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کا جہاد. پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت. پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی موجود نہیں. یہ 400 سال کی تاریخ ہے. اس کی امانت اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے. اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج تک، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں. وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت و توانائی اور قوتیں ضائع کر دینا. یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ صدا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے. لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے. اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے. دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ. پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں. اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا. یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے. یہ اس نیو ورلڈ آرڈر کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان. ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلاک ہے جو ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے. میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. اگرچہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، ایک ایک کر کے ان کے حصے بکھرے کر کے تیا پانچا کرو. ابھی وہ بلاک کون سا ہے؟ ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں. یہ ایک سالڈ بلاک. یہ عجمی مسلمان عربی نہیں، عربی گئے، یہ نوٹ کر لیجئے. اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا. لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے.
اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں 1258 میں جب سقوط بغداد ہوا ہے، عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی، معزول کر دیا۔ اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھ میں۔ ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے، وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ، دی گریٹ آٹومان امپائر، گریٹ آٹومان امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط، نام و نشان ختم۔ دی گریٹ یو ایس ایس آر، نام و نشان ختم۔ اب تو روس صاحب ایک ملک کی حیثیت سے رہ گئے۔ بڑی بڑی 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے، دور نہیں ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیا سے ہو چکا ہے۔ کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلاک میں اسلام کا احیاء ہو، اور اس کے لیے کچھ نویدیں بھی موجود ہیں احادیث نبویہ میں۔ وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی، یعنی سلطان ہی، مشرق سے فوجیں نکلیں گی یہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گی۔ یہ مہدی اہل تشیع کے مہدی اور ہیں، ہمارے مہدی اور ہیں۔ اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق ان کے بعد میں امام جو روپوش ہو گئے تھے وہ امام مہدی ہے، وہ ظاہر ہو جائیں گے، ابھی امام غائب ہے، پھر وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ ہمارے نزدیک یہ مہدی پیدا ہوں گے یا ہو چکے ہوں، اور یہ ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسل ہی سے رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بن کر ابھریں گے، باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں گے، لیکن ان کو مدد آئے گی 2 طرف سے، ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے، ایک آسمانی مدد آئے گی، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، حضرت مسیح علیہ السلام جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے نازل ہوں گے، اور در حقیقت ان 2 مددوں کے نتیجے میں پھر یہود کا قلع قمع ہوگا، اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بن کر رہے گا، عظیم تر قبرستان بن کر رہے گا۔ اس کی بڑی واضح حدیثیں موجود ہیں، اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہیں، یہ احادیث کی کتب کے اندر، بدقسمتی سے ہماری اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔